لیکن یاد رکھو قرآن شریف کا ظاہری ادب کرنا بھی ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اس وقت کیا کرتے؟ قرآن پاک کھولتے تو حضور اس کو بوسہ دیتے. قرآن کریم کو بوسہ دینا پہلوں سے منقول نہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کا یہ عمل ہے کہ اس کو بوسہ دیتے. معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے بدعت اختیار کی. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی حد شروع ہوتی ہے صحابہ کے بعد سے. صحابہ جو کچھ کریں وہ روشنی کے ستارے ہیں، ان کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. بدعات کی ابتدا کب سے ہے؟ صحابہ کے بعد سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی ابتدا ہے اس کے بعد سے. اس لیے صحابہ کرام کوئی بھی عمل کریں ان کے کسی عمل پر بدعت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. کہ ہم پورے یقین کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کے گرد پہرا دیں گے، پیار بھی کریں گے. اور حضرت عثمان غنی نے جو قرآن پاک کو چوما ہے، قرآن پاک کو چومنا جو ہے اس کو بھی گوارا کریں گے. کوئی بھی عمل جو ہے کسی صحابی کا اس پر انگلی اٹھائی نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جتنے ہاتھ میرے حضور اٹھے ہوئے ہیں ان کو اس یہ جو ارادہ کیا انہوں نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے پاس ہیں، یہ پاس ہمارا